محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام آن لائن سوال جواب کے سیشن میں ہم مفتی عبدالواحد قریشی صاحب کے ساتھ موجود ہیں۔ سوالات شروع کرنے سے پہلے میں اپنے تمام ناظرین سے گزارش کروں گا کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ اور لوگ بھی صدقہ جاریہ میں شامل ہو سکیں۔ تو ناظرین، چلتے ہیں اپنے پہلے سوال کی طرف۔ سمیع اللہ بھائی پوچھتے ہیں، ایک جگہ پر نماز با جماعت ادا ہوتی ہے اور دوسرا بندہ اکیلا نماز پڑھتا ہے، وہ کیسا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اگر وہ بندہ بغیر کسی عذر اور وجہ کے علیحدہ پڑھتا ہے تو غلط ہے، اسے جماعت میں شامل ہونا چاہیے۔ اور اگر اس کے پاس کوئی عذر ہے، مجبور ہے، جماعت میں شریک نہیں ہو سکتا، یا کوئی وجہ ہے، مثلا امام بدعتی عقیدہ رکھتا ہے، وہ اس کے عقیدے بالکل ایسے ہیں جس شخص کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، وہ 1000 بندوں کو کیوں نہ پڑھا رہا ہو، پھر اس سے بہتر ہے بندہ تنہا پڑھے، کیونکہ اس کے پیچھے پڑھنے پہ بندے کی نماز ہوگی نہیں۔ امام جا رہا ہو کراچی اور گاڑی بھی اسی طرف چلا رہا ہو، مقتدی جا رہا ہو پشاور اور یہ جانا چاہ رہا ہو ادھر، وہ کیسے پہنچے گا؟ تو امام اور مقتدی کا طریقہ یا عقیدہ ایک دوسرے سے جدا جدا ہے، تو بہتر ہے کہ اکیلا پڑھے۔ لیکن اگر آپ وجہ لکھ دیتے کہ بندہ اکیلا کیوں پڑھتا ہے، وہ جماعت سے کیوں پڑھتے ہیں، پوری وجہ آ جاتی تو میں اس پر تفصیل سے بات کر سکتا۔ عمیر احسن بھائی پوچھتے ہیں، کیا مقتدی سری نماز میں امام کے پیچھے فاتحہ پڑھ سکتے ہیں؟ بیٹا، نماز سری ہو یا نماز جہری ہو، قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ان دونوں کے بارے میں اشارتاً علیحدہ علیحدہ بات فرمائی ہے۔ سورت نمبر 7 سورت اعراف آیت نمبر 204، اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ امام نصفی رحمہ اللہ نے تفسیر مدارک میں 2 وجہ فرمائی ہیں۔ فرمایا یہاں اللہ نے حکم ایک دیا ہے اور وجہ اور طریقے اور موقع 2 بتائے ہیں۔ فرمایا جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہو، کیوں؟ لعلکم ترحمون، تب تمہارے اوپر اللہ رحمت کریں گے۔ یہاں 2 لفظ اللہ فرما رہے ہیں، فاستمعوا لہ، سنو، وانصتوا، اور خاموش رہو۔ کہتے ہیں سنا اس وقت جاتا ہے جب امام بلند آواز سے نماز پڑھ رہا ہو تو اس وقت بھی خاموش رہو اور سنو، اور خاموش اس وقت رہا جاتا ہے جب امام سری تلاوت کر رہا ہو تو اس وقت بھی فاتحہ نہیں پڑھنی۔ نماز جاری ہو یا نماز سری ہو، مقتدی کے ذمے قرآن کریم پڑھنا نہیں ہے، وہ امام کا وظیفہ ہے، امام کا کام ہے۔ جنید خٹک بھائی پوچھتے ہیں، اگر پیاز کھائے پھر وضو کرے پھر جمعہ کی نماز ادا کرنا کیسا ہے؟ بیٹا، وضو کرنے سے منہ میں بو ختم نہیں ہوگی۔ حدیث پاک میں ہے کہ منہ سے بو آتی ہے یہ پیاز کھانے سے، اور فرشتے اس سے متاثر ہوتے ہیں۔ تو ہاں، اگر کوئی ماؤتھ واش ہے جس کے ذریعے کوئی وہ ایسے ہی کلی وغیرہ کر لے کہ وہ اسمیل جاتی رہے، تب یہ بندہ بالکل پھر کوئی اس کے لیے کراہت باقی نہیں رہے گی، پھر یہ جا سکتا ہے۔ حاجی محمد بلال بھائی پوچھتے ہیں، کیا امام قرآن دیکھ کر تراویح نماز پڑھا سکتا ہے؟ جی نہیں، بالکل بیٹا، میں اس پر تفصیلاً کلام کر چکا ہوں کہ یہ کام غلط ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ ڈیرہ اسماعیل خان سے حافظ محمد فواد جی پوچھتے ہیں، اسلام میں شعر و شاعری کرنا کیسا ہے؟ قرآن کریم میں ہے وَالشُّعَرَاء يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، کہ جو شاعر ہیں نا وہ اکثر شیطان کے پیروکار ہیں۔ قرآن کریم میں ہے وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ، کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ کو اللہ نے شعر بازی نہیں سکھائی اور یہ پیغمبر کی شان کے مناسب بھی نہیں ہے۔ تو بنیادی طور پہ شعر و شاعری، آپ نے قرآن حدیث پوچھا تو میں نے بتا دیا ہے۔ شرعی حکم اگر آپ پوچھتے تو میں اس کی بتا سکتا ہوں کہ اس کا شرعی حکم کا مسئلہ کچھ اور ہے۔ اگر اشعار اس انداز میں ہے کہ اس سے اسلام کی حفاظت ہے تو امتی کے لیے گنجائش موجود ہے، اگر اس میں جھوٹ نہ بولے تو۔ باقی اگر ایسی کوئی بات نہیں ہے تو لو لاب ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ محمد سلمان یعقوب بھائی پوچھتے ہیں، بعض علماء فرماتے ہیں کہ مناظرہ کرنا دین کا کام نہیں، اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ ان علماء کرام کو پتہ نہیں ہے کہ مناظرہ کہتے کسے ہیں۔ قرآن کریم نے مناظرے کے خود حکم بیان فرمایا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ اس کی تفسیر آپ تفسیر نصفی سے دیکھ لیں۔ جادلہم کا معنی اے ناظرہم، تو یہ تبلیغ دین کا ایک طریقہ ہے مناظرہ، یہ تو تبلیغ دین کی ایک برانچ، ایک قسم اور ایک حصہ ہے۔ تو دین کے کسی شعبے کا انکار کرنا میرے خیال میں دلائل مستحضر نہ ہونے کی طرف مترادف ہے۔ نمبر 2، جو 8 سال عالم بننے کے بعد 9ویں سال میں مفتیوں کو کتاب پڑھائی جاتی ہے فتاوی شامیہ، اس میں ہے کہ مناظرہ اگر حق کے لیے کیا جائے تو یہ عبادت ہے۔
تو عبادت کا مذاق اڑانا، دینی کام کا مذاق اڑانا، شعبہ تبلیغ کا مذاق اڑانا اور قرآن اور حدیث سے ثابت شدہ مسئلے کا مذاق اڑانا، اس بندے کو اپنے معاملات اور اپنے ایمان اور اپنے اعمال پر نظر کرنی چاہیے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے۔ امن خان بھائی پوچھتے ہیں کسی سے اس کے والدین ناراض ہوں تو کیا اس کی عبادات قبول ہوتی ہیں؟ بیٹا دو باتیں ہیں، عبادات یہ کرے گا، اس کے ذمہ واجب ہیں، والدین ناراض ہیں تو یہ بہت بری بات ہے، بلکہ بعض روایات میں عبادات قبول نہ ہونے کی بات بھی آئی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عبادات چھوڑ دے، عبادات جاری رکھے، ماں باپ سے معافی مانگ لے، معافی مانگنے میں کون سی بات ہے۔ یہ جھک جائے گا تو نہاد شاخ پر میں و سر بر زمیں، جھکتا وہ ہے جس میں رشتوں کا تقدس ہوتا ہے۔ پیر سید صفدر بخاری بھائی پوچھتے ہیں کیا بدعتی اور دیوبندی ایک ہو سکتے ہیں؟ جیسے اندھا اور دیکھنے والا ایک نہیں ہو سکتے، ویسے یہ دونوں ایک نہیں ہو سکتے۔ نصیب اللہ بھائی پوچھتے ہیں امین صفدر اوکاڑوی صاحب کے بارے میں مختصر کچھ فرمائیں۔ حجت اللہ فی الارض، رئیس المناظرین، ہزاروں علماء اکرام کے استاد ہیں اور انہوں نے دین میں وہ تجدید کا کام کیا ہے کہ رہتی دنیا تک انہیں سلام پیش کیا جائے گا۔ آج ہمارے 8 لاکھ سے اوپر کچھ فالوورز اور لائکس ملا کر بندے بنتے ہیں پیج پر، میری بیان، میری گفتگو کی مرہون منت دلائل، جہاں میرے اور اساتذہ کرام ہیں وہاں حجت اللہ فی الارض رئیس المناظرین حضرت مولانا محمد امین صفدر اوکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں۔ ہم نے انہی سے سیکھا ہے کس طرح صاف گوئی، کس طرح دلائل سمجھانا ہے۔ حضرت اوکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ نے تو اتنی ترتیب سے گفتگو فرمائی ہے، مرزائیت کی میم سے لے کر مماتیت کی میم تک ایک ایک اہل باطل اہل کفر کو انہیں خاموش کرایا ہے، اور وہ دلائل فرمائے ہیں، وہ دلائل اس طرح سمجھائے ہیں کہ رہتی دنیا تک اسے امت مسلمہ سلام پیش کرے گی۔ عرب کے بہت بڑے عالم دین ہیں مولانا شیخ عبد الفتاح ابو غدہ رحمہ اللہ، انہوں نے تو حضرت اوکاڑوی خط لکھا تھا کہ آپ مجھے اپنا شاگرد بنا لیں۔ یہ عبد الفتاح ابو غدہ شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کے استاد ہیں، اور ان کو کہا تھا کہ اے محمد تقی اگر آپ سیب ہوتے تو میں تمہیں کھا لیتا۔ یعنی اتنا اس استاد شاگرد کا پیار ہے، اور وہ بندہ ان کو اپنی شاگردی میں شامل ہونے کے لیے کہتے ہیں میری شاگردی میں، مجھے اپنی شاگردی میں شامل فرمائیں۔ تو مولانا عبد الفتاح ابو غدہ جیسا بندہ اسے کہہ رہا ہے، تو عالم عرب عالم عجم کے امام ہے مولانا اوکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ۔ حافظ طاہا عماد الدین بھائی پوچھتے ہیں ایک عورت وضو سے ہے، بچے کو دودھ پلانے سے وضو ٹوٹ جائے گا؟ نہیں بیٹا، وضو اس چیز سے نہیں ٹوٹتا کہ وہ فیڈنگ کر رہی ہے، بچے کو دودھ پلا رہی ہے، اس سے وضو پر کسی قسم کا کوئی اثر نہیں پڑتا۔ عبد الغفور مظہری بھائی پوچھتے ہیں مفتی صاحب اگر حفظ قرآن بھول جائے تو کیا کرے؟ سراکی میں کہتے ہیں جے پڑھ قرآن وسارا اور ڈوہاں جانا تمہارا، یعنی جس بندے نے قرآن کریم پڑھ کے پھلا دیا ہے تو وہ دنیا جہان دونوں سے گیا ہے، دنیا آخرت دونوں سے ختم ہو گیا ہے۔ بہتر ہے یہ بندہ دوبارہ قرآن کریم پڑھنا اور یاد کرنا شروع کر دے۔ یاد رکھو قرآن کریم حفظ کرنا مستحب ہے، لیکن حفظ کر کے اس کو یاد کرنا فرض عین ہے، اس کو سنبھالیں اس معاملے کو۔ افریدی خان پوچھتے ہیں نمازی کے آگے سے گزرنا اور کتنا فاصلے تک گزر سکتے ہیں؟ ایسے فاصلے پہ اگر آپ نے گزرنا ہے نا کہ نمازی یہاں ٹھہرا ہے، اس کی سجدے والی جگہ ہے، وہ ایسی جگہ سے گزریں کہ اس کو آپ کی بالکل کوئی آہٹ ہی محسوس نہ ہو، سمجھ نہ آئے کہ بندہ گزر رہا ہے۔ یہ کوئی 5-6 صفوں کا جا کر فاصلہ بنتا ہے، تو اتنی دور سے آپ گزر سکتے ہیں، ورنہ حدیث پاک میں ہے کہ آپ 40 تک رک جائیں۔ 40 کا معنی 40 دن، 40 سال، 40 ہفتے، مختلف ٹائم ہے، یعنی اتنا اگر آپ کو رکنا پڑے تو آپ رک جائیں۔ حضرت ابو ہریرہ کی حدیث ہے نمازی کے آگے سے نہیں گزرنا چاہیے۔ ہاں اس وقت آپ نمازی کے آگے سے گزر سکتے ہیں جب امام کے آگے سترہ موجود ہو یا نمازی کے آگے سترہ موجود ہو۔ نمازی کے آگے سترہ موجود ہے 8، اس کے آگے سے آپ گزر جائیں، کوئی نہیں مسئلہ۔ آپ نے درمیان میں روک رکھی ہوئی ہے، آڑ رکھی ہوئی ہے، اگر یہ نہیں ہے تو پھر آپ کو نہیں گزرنا چاہیے۔ عمیر احسن پوچھتے ہیں اگر بہنوئی اپنی سالی سے زنا کر لے تو کیا اپنی بیوی سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے؟ اس ملعون کام کی وجہ سے بندہ ملعون بنا ہے، لیکن نکاح اس وجہ سے نہیں ٹوٹتا۔ محمد توصیف پوچھتے ہیں تراویحوں کو بغیر روزہ ہو جاتا ہے؟ جی بیٹا، تراویحوں کے بغیر روزہ ہو جاتا ہے، لیکن تراویح علیحدہ عبادت ہے، روزہ علیحدہ عبادت ہے۔ امیر بھائی پوچھ رہے ہیں غسل کی حالت میں درود شریف پڑھنا جائز ہے؟ غسل کی حالت کا مطلب جب غسل واجب ہو یا واجب نہ ہو، انہیں کو بات پوری لکھا کرو۔ غسل کی حالت میں سادے، غسل واجب ہونے کی حالت میں، غسل مستحب ہونے کی حالت میں پورا لکھیں۔ جب آپ پر غسل واجب ہے پھر آپ درود پاک پڑھیں، یہ نامناسب کام ہے، آداب کے خلاف ہے، آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔
محسن علی پوچھتے ہیں مفتی صاحب طلاق کون سے الفاظ سے ہو جاتی ہے؟ محسن آپ بتاؤ آپ نے کون سا لفظ کہا ہے؟ اب 100 لفظ ہیں، میں سارے آپ کو پڑھ پڑھ کے سناتا رہوں، اپنا مسئلہ پیش کریں اور اس کے بعد جواب لیں، پہیلیاں چھوڑیں، مسئلے پوچھیں۔ حمید خان پوچھتے ہیں تصویر کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تصویر حرام ہے، اس پر کوئی دوسری رائے نہیں ہے، ہم تصویر کو جائز نہیں سمجھتے۔ توحید بھائی پوچھتے ہیں شوقیہ تصویر کے بارے میں کیا حکم؟ بیٹا شوقیہ ہو یا کوئی بھی ہو، میں تصویر کو حرام ہو سمجھتا ہوں۔ نمبر 2، یہ کیمرے کی تصویر ہے یا نہیں ہے، اس بارے میں اختلاف ہے۔ ڈیجیٹل کو بعض لوگ تصویر سمجھتے ہیں، بعض لوگ تصویر نہیں سمجھتے۔ جو تصویر سمجھتے ہیں تو اس کیمرے والی تصویر کو بھی وہ حرام سمجھتے ہیں، اور جو تصویر نہیں سمجھتے تو وہ کہتے ہیں اس لیے یہ جائز ہے۔ تو ڈیجیٹل تصویر بھی ہو تب بھی ضرورت کے درجے میں ہو تو آپ کریں، ضرورت نہیں ہے تو شوقیہ کام کو چھوڑ دیں۔ جب دین کی وجہ ہے، کوئی ضرورت ہے، یہ جواب تو ہم اللہ کو رب العزت کے دربار میں دینا چاہیں تو دے سکیں کہ یا اللہ ہم نے دین کی وجہ سے کیا تھا، شوقیہ وجہ سے میں فلاں جگہ ٹھہرا ہوں، فلاں جگہ یہ سیلفی، اور ویسے میں سیلفیوں کو دین کا حصہ نہیں سمجھتا، تو آپ نے پتہ نہیں سیلفی سے کہاں معاملہ نکال لیا ہے، تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ نور محمد مظہری بھائی پوچھتے ہیں فطرہ امام کو دے سکتے ہیں حق سمجھ کر؟ اگر امام مستحق ہے تو فطرے کی رقم اس کو دینا جائز ہے۔ حلیم خان پوچھتے ہیں نیت کے بغیر روزہ ہو سکتا ہے؟ بیٹا نیت آپ جو سمجھتے ہیں نا کہ زبان سے ادا کروں وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، تو یہ زبان سے نیت کرنا مستحب ہے، اصل نیت دل کے ارادے کا نام ہے، آپ کے دل کے ارادے تھا بس ہو گیا، زبان سے ادا کرنا ضروری نہیں ہے۔ محمد محسن پوچھتے ہیں اولاد کے ماں باپ پر کیا حقوق ہیں، برائے مہربانی تفصیل سے بیان فرمائیں۔ اس کا اچھا نام رکھے، اس کی اچھی جگہ تعلیم دے اور اچھی جگہ شادی کر دے، یہ والدین کی طرف سے اولاد پر حق موجود ہے، باقی سارے حق جو ہیں وہ والدین کے۔ رانا وقاص پوچھتے ہیں اگر سحری کے وقت منہ میں پان وغیرہ بھول جائے تو بعد میں کیا کیا جائے؟ بس اگر پان آپ نے کھا لیا تو بس کام بن گیا آپ کا، پھر تو آپ اپنے کفارے اور قضا کے لیے تیار ہو جائیں۔ یہ آج کی بات، ایک بندے نے مجھے کہا، میں جب اٹھا تو ٹائم ختم ہوئے 5 منٹ ہو چکے تھے، تو میں نے کہا یہ تو ابھی گولا بجا، لہٰذا میں تھوڑا پانی پی لوں، تو میں نے پی لیا ہے، تو میں نے کہا جی 61 روزے رکھنا مبارک ہوں، 60 کفارے کے اور 1 قضا کا۔ عارف خان پوچھتے ہیں ایک لڑکی کی باپ کے کزن سے شادی کرنا جائز ہے؟ چاچا ہے اس کا، بابا چاچا سے کوئی شادی ہوتی ہے؟ منیر آپ بھی میرے خیال میں سادہ لفظ بولا کرو، باپ کے کزن کی بیٹی سے یہ کوئی پہلی ہے؟ وہ اندی ترے میں تو بھرا میرا ماما لگ دے دسو آپس کون لگ دن، لفظ پوچھا کریں آسان لفظ میں بندہ سمجھائے تو پھر بات بنتی ہے۔ منیر احمد پوچھتے ہیں مولانا صاحب موجودہ جمہوریت پر کفر کا فتویٰ لگانا درست ہے؟ بابا میں تو نہیں لگاتا، آپ کسی اور مفتی سے رجوع کریں، ہم تو جمہوریت کو ضرورت سمجھتے ہیں۔ اسد اللہ ربانی پوچھتے ہیں آمین سری یا جاری خفیہ کے پاس کیا دلیل ہے حدیث شریف کی روشنی میں؟ صحیح بخاری میں موجود ہے، آمین دعا ہے، قال عطا آمین دعاؤن، صحیح بخاری جلد اول صفحہ 110 پہ موجود ہے، اور قرآن کریم میں اعوذ ربکم تضرعا و خفیہ کہ دعا اللہ سے آہستہ مانگو، تو یہ قرآن اور حدیث دونوں کی دلیل ہے، اس لیے آمین سری ہے۔ ملک ایوب پوچھتے ہیں سونا چاندی گروی رکھا ہو تو اس پر زکوٰۃ ہے یا آپ کے ذمہ ہے زکوٰۃ، وہ آپ کا مال ہے، آپ نے اسے زکوٰۃ اس کی دینی ہے اگر سال گزر گیا۔ مفتی صاحب نماز حاجت پڑھنے کا کیا فائدہ ہے، اور جو روزانہ پڑھے تو حدیث کریمہ میں اس کی کیا فضیلت ہے؟ نماز حاجت روزانہ پڑھنے کا فائدہ یہ ہے کہ بندہ نماز حاجت پڑھ رہا ہے اور اپنے حاجتوں کو حل کرا رہا ہے، روزانہ پڑھے گا تو ایک دعا اسے مل جائے گی، اس دعا کے بعد جو بھی دعا، اس نماز کے بعد جو بھی دعا مانگے وہ قبول ہوگی۔ سیار خان پوچھتے ہیں شیر خدا نام رکھنا کیسا ہے؟ جائز ہے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کی وصف ہے، حضرت علی کی صفت ہے، حضرت علی المرتضیٰ کا ایک جو ہے نا ٹائٹل ہے اور ان کا جو ہے نا ایک نام ہے، تو یہ نام تو بہت اچھی بات ہے، رکھنا چاہیے، حضرت علی سے نسبت جس بندے کو مل جائے اس سے بڑی اور بات کیا ہے۔ وہاب سلیم پوچھتے ہیں رمضان میں حفاظ قرآن پاک یاد کرنے کی نیت سے کئی بار سجدہ تلاوت پڑھتے ہیں، کیا ہر بار سجدہ واجب ہو جاتا ہے، اور اگر اب یاد نہیں کہ کتنی بار پڑھا تو قضا کیسے ممکن ہے؟
ایک مجلس میں 100 بار بھی آپ نے سجدہ تلاوت پڑھ لیا تو آپ پہ ایک بار آیا ہے، مجلس ایک ہے۔ مجلس سے ہٹ کے آپ نے جتنی بار پڑھا ہے تو اتنی مجلسوں کا اعتبار ہے تو اتنی بار آپ سجدہ کریں گے۔ اب آپ کے سجدے زیادہ ہو گئے ہیں، میں کتنے کروں یا کتنے نہ کروں، آپ کے دل کے اطمینان کے لیے میں بتاتا ہوں سجدے کرنا شروع کر دو۔ 14 سجدے ہیں کل قرآن میں، جب دل مطمئن ہو جائے اس سجدے پر بس کر دینا، تاکہ یہ نہ ہو کہ آپ کے دل میں ایک کھٹکا لگا رہے۔ معظم خان پوچھتے ہیں میرے پاس 3 لاکھ روپے ہیں لیکن وہ ایک کاروبار میں پھنسے ہیں، کیا اس پر زکوٰۃ ادا کرنا ہوگی؟ 7,500 2500 یہ 3 لاکھ کی زکوٰۃ 7,500 بنتی ہے، یہ آپ کے ذمے ہے۔ وہ پھنسے ہوئے ہیں یا نکلے ہوئے ہیں، اگر آپ کو ملنے کی امید ہے تو اس کی زکوٰۃ آپ کے ذمے ہے۔ حافظ عقیل طیب پوچھتے ہیں تراویح میں ثنا پڑھنا ضروری امام اور مقتدی کے لیے، اگر نہ پڑھے تو کوئی مذائقہ تو نہیں؟ مسنون ہے، اگر دونوں سے چھوٹ گئی ہے تو کوئی نہیں مسئلہ، کیا بات ہے، نماز میں ثواب کی کمی ہو جائے گی، نماز ہو جائے گی۔ عقیقہ میں بکرے اور بیل کے علاوہ کوئی اور جانور ذبح کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اگر کر سکتے ہیں تو کون سا، اور لڑکے کے لیے کتنا اور لڑکی کے لیے کتنا؟ علیم خان بھائی پوچھتے ہیں۔ عقیقے کے لیے اصل تو بکری اور بکرا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات حسنین رضی اللہ عنہما کے لیے شاتان مکافیتان 2 بکریاں ذبح فرمائی ہیں، اصل تو یہ ہے۔ اور اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو بڑے جانور میں حصہ رکھ سکتے ہیں، جو جانور قربانی کے لیے چل سکتے ہیں وہی جانور آپ کے عقیقے کے لیے چل سکتے ہیں، بچی کے لیے 1 حصہ اور بچے کے لیے 2 حصے۔ حاجی جمیل پوچھتے ہیں میں سعودی عرب میں ہوں اور گھر میں قربانی کرنے کے لیے اجازت کیسے دیں؟ آپ کہہ دیں بابا میری طرف سے قربانی کر لیں، میں آپ کو پیسے دے رہا ہوں، اللہ خیر صلی اللہ۔ حسنین طارق پوچھتے ہیں کیا گولا بجنے کے بعد سائرن بجنے تک کھانا کھا سکتے ہیں؟ سبحان اللہ، اگر سائرن وہ 2 3 4 5 6 بار بجاتا جائے تو آپ تو میرے خیال میں کھاتے ہی کھاتے چلے جائیں گے، میں کو تو پیکج مل گیا۔ وہ سائرن کا کیا اعتبار ہے؟ اچھا آپ کو یہ پتہ ہے سائرن بجایا کیسے جاتا ہے؟ آپ نے سمجھا گھو گھوئے بواج ویند ہے، یہ بٹن ہے اس کو آن کر دو، اب اس کی مرضی ہے وہ 2 منٹ بجائے، 2 منٹ بعد بٹن بند کرے، اس کی مرضی ہے 10 منٹ بجائے، اس کی مرضی آدھا منٹ بجائے، آپ سائرن بجتے تک کھاتے رہیں گے، یہ کام غلط ہے بابا، تھوڑا سا سمجھا کریں۔ سائرن کا اس سے تعلق نہیں ہے، ٹائم ختم ہے، سائرن بجا ہے تو بھی بس کر دیں، نہیں بجا تو بھی بس کر دیں۔ شعیب بھائی پوچھتے ہیں ہمارے جو مسجد امام صاحب ہیں جب وہ جماعت کراتے ہیں تو سلام صحیح ادا کرتے ہیں، پر جب وہ خود سنت یا نوافل ادا کر کے سلام کرتے ہیں بس ایسے ہی گردن کو جلدی سے گھما لیتے ہیں، اس کے بارے میں وضاحت فرمائیں۔ شاید امام صاحب کی گردن میں درد ہو، آپ کو چاہیے روغن زیتون لیں، امام صاحب کو ہدیہ کریں اور اس کی گردن پہ مالش کریں۔ شرم نہیں آتی؟ امام کے پیچھے نماز بھی پڑھتے اور اس کے لیے بولتے بھی ہو، تھوڑا سا سمجھا کرو خدا کے بندے۔ ہمایوں خان مماتی کے پیچھے نماز کیسی ہے؟ بابا ہم مماتیوں کو دیوبند سے اہل سنت والجماعت سے خارج سمجھتے ہیں، ان کے پیچھے بالکل آپ کی نماز نہیں ہوتی، اپنی نمازوں کو ضائع نہ کریں۔ میں نے کہہ دیا ہوتی ہے، یہ گردن قیامت میں جہنم کی پل بنے گی، میری گردن میں اتنی حیثیت نہیں ہے میں تمہاری مماتیوں کی نماز کی وجہ سے اپنی گردن کو جہنم کا پل بنواؤں۔ شہاب مروت پوچھتے ہیں نماز میں بلا وجہ یا عادتاً کھانسنا کیسا ہے؟ بیٹا نماز میں عادتاً کھانسیں یا بلا وجہ کھانسیں دونوں غلط ہے۔ عادتاً کھانسنے کا معنی ایک بندے کو عادت ہے، یوں نہیں ہونا چاہیے۔ ضرورتاً کھانسنا یہ کوئی گنجائش ہے، عادتاً شادتاً کی خاص نہیں ہے۔ زیاد خان پوچھتے ہیں ثوابی سے درود شریف کی فضیلت بیان کریں جس سے دل مطمئن ہو جائے۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کچھ فرشتے ہیں جو دنیا میں گھومتے ہیں، میری امت کا سلام درود پاک مجھ تک لے کر آتے ہیں، یہ بھی درود کی فضیلت ہے۔ ایک بار درود پڑھو 10 بار اللہ تمہارے اوپر رحمت نازل کرے گا۔ ادھر ہو تو پڑھو فرشتے لے جائیں گے، حضور کے روزے پہ پڑھو رسول اللہ خود سنیں گے۔ اب بھی اگر آپ کا دل خوش نہیں ہوا تو اپنے عقیدے پر نظر ثانی کریں۔ محمد طاہر بن اسلام انڈیا سے ذبح کرنے کے شرائط کیا کیا ہیں؟ کسائیوں سے رابطہ کر لیں تو بہتر ہے۔ بیٹا آپ ذبح کی پوری کتاب الذبائح پڑھ لیں، آپ کو پوری ترتیب سمجھ آ جائے گی ذبح کی شرائط کیا ہیں۔ 4 رگیں، ان میں سے 3 رگوں کا کٹنا ضروری ہے، پورے سر کا کاٹ لیں گے تو یہ مکروہ ہو جائے گا، پوری ترتیب اس میں لکھی ہوئی ہے، اور وہاں جا کر آپ کسائیاں والا کورس کرو چاہے تو زیادہ بہتر ہے۔ ایاز خان بھٹا پوچھتے ہیں اسلام میں بیعت کتنا لازمی ہے؟
بیٹا بیت کا معنی اصلاح ہے، اور اپنی اصلاح کرنے میں آپ کو فرض کے درجے میں محنت کرنی چاہیے۔ اگر بیت سے آپ کی اصلاح ہوتی ہو تو بالکل ضرور کرنی چاہیے۔ ہمارے علماء کی ترتیب یہ ہے کہ کوئی بیت کے بغیر نہیں ہے، آپ کو بیت کرنی چاہیے۔ میں بیت کی باقاعدہ ترغیب دے کر کہتا ہوں جس پر دل مطمئن ہے اس شخص سے بیت کر لو۔ آج کل لوگ کہتے ہیں پیر وڈا ہوئے، بھئی بڑا پیر آپ دیکھیں گے تو اگر آپ کا اس سے تعلق ہے اور آپ کی اس کا تک پہنچ آسان ہے پھر تو ٹھیک ہے، اور اگر آپ کو اس سے تعلق بھی نہیں ہے، پہنچ بھی آسان نہیں ہے، پھر بیعت کر لی آپ اصلاح کیسے کرائیں گے؟ تو بہتر ہے اس پیر کی بیعت کریں جس سے آپ کا تعلق بھی مضبوط ہو اور اس تک آپ کی پہنچ بھی آسان ہو تاکہ آپ اپنی اصلاح کرا سکیں۔ غلام فرید پوچھتے ہیں روزے میں نیند میں اگر شیطانی خواب آئے تو کیا کرنا ہے؟ بیٹا خواب پر کوئی پابندی نہیں ہے، خواب آ گیا ہے چلا گیا، بس اتنی سی بات ہے۔ خواب کی وجہ سے آپ لے کر بیٹھ رہے ہیں میں کو خواب کیوں آیا، یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ خواب غیر اختیاری چیز ہے اور غیر اختیاری پر پکڑ نہیں ہوتی۔ لیاقت علی خان پوچھتے ہیں جماعت کی نماز ہو رہی ہے، پہلی یا دوسری رکعت میں شامل ہوتے وقت امام صاحب کھڑے ہونے کے بعد کہتے ہیں سمیع اللہ لمن حمدہ، کھڑے ہونے کے بعد اس دورانیہ میں مقتدی نیت کر کے رکوع میں جاتا ہے تو کیا اس طرح رکعت ہو جاتی ہے؟ بالکل نہیں ہوتی اس کی رکعت، بلکہ امام صاحب کو یہاں مسٹیک نہیں کرنی چاہیے۔ امام صاحب کو سمجھنا چاہیے کہ تکبیرات انتقال میں کس وقت شروع کروں اور کس وقت ختم کروں۔ یاد رکھیں رکوع سے اٹھتے وقت سمیع اللہ کی سین شروع کر دیں اور ربنا لک الحمد کی ہا جو ہے وہ کھڑے ہو کر ادا ہوگی، تاکہ فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ یہ ہوگا کہ اس دوران اگر کوئی ملنا بھی چاہے گا تو اسے سمجھ آ جائے گی رکعت میری نہیں ہو رہی، صفیں زیادہ ہیں اور امام صاحب کھڑے ہو گئے ہیں، تھوڑا سا لین دین کر کے پھر کہا سمیع اللہ لمن حمدہ، تو جتنے بندے رکوع میں ملے اس کی گناہ کا ذمہ دار یہ امام صاحب ہے۔ اس کی وجہ اس کو پڑھنا چاہیے، نور الازام میں موجود ہے باب زلت القاری کہ امام کا پھسلنا کیا ہے، کس طرح وہ نماز کو درست کر سکتا ہے، تو یہ چیزیں امام سمجھے اور اس پہ عمل کرے تاکہ خود بھی گناہ سے بچے اور مقتدیوں کے گناہ کو بھی بچائے۔ میاں شاہد پوچھتے ہیں اگر روزے کی حالت میں دانتوں سے خون جاری ہو گیا تو کیا روزہ ٹوٹ جائے گا اور وضو کا کیا حکم ہوگا؟ وضو تو ٹوٹ گیا، اگر یہ خون آپ کے حلق کے اندر گیا تو روزہ بھی ٹوٹ گیا ورنہ روزہ برقرار ہے۔ محمد امجد حنفی دیوبندی پوچھتے ہیں مفتی صاحب میں نے سنا ہے آپ نے مولانا الیاس گھمن سے بائیکاٹ کا علیحدگی کا اعلان کر دیا ہے۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، ایسے جھوٹوں پر اللہ کی کروڑوں لعنتیں ہیں۔ جھوٹ ہے یار، کیسی بات کر رہے ہو دنیا میں؟ ایسی بات کی تو میں نے تو بات نہیں سنی، آپ لوگوں کی طرف سے پراپاگنڈا ہے اور میں اس کو یکسر مسترد کرتا ہوں۔ جزاک اللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے۔ جزاکم اللہ تعالی، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔